آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بریل کیا ہوتی ہے، اسے کس طرح سے یوز کرتے ہیں، کس طرح سے یہ لوگ پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم کس طرح سے کی جاتی ہے۔ بریل جو آنکھوں سے معذور افراد ہیں ان کے لیے یہ پڑھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ الحمدللہ یہ جو بلائنڈ لوگ ہیں نرسری پریپ سے لے کر پی ایچ ڈی تک تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ این اے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان اینی باجا اور آپ دیکھ رہے ہیں این اے نیوز۔ این اے نیوز دیکھنے والے تمام خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، اس وقت ہم برائٹ فیوچر فار دی بلائنڈ میں موجود ہیں اور یہاں پر بے شمار ایسے بچے ہیں جن میں بہت زیادہ ٹیلنٹ پایا جاتا ہے۔ آج ٹیلنٹ کی جب بات ہوتی ہے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بریل کیا ہوتی ہے، اسے کس طرح سے یوز کرتے ہیں، کس طرح سے یہ لوگ پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم کس طرح سے کی جاتی ہے۔ یہ چیزیں ہمارے لیے اور آپ کے نالج میں بھی بہت زیادہ اضافہ کریں گی۔ تو یہاں پر فہیم اور احتشام ہمیں بریل کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کا آغاز کس طرح سے ہوا اور اس میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں۔ تو آئیے لیے چلتے ہیں۔ جی فہیم، یہ بریل کیا ہے، ہمارے تمام ناظرین کو بتائیے گا۔ دراصل میم بریل جو آنکھوں سے معذور افراد ہیں ان کے لیے یہ پڑھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ الحمدللہ یہ جو بلائنڈ لوگ ہیں نرسری پریپ سے لے کر ایم اے تک اس کے ذریعے بلکہ پی ایچ ڈی تک تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ لوئس بریل ایک تھے کوبلر، ان کی آنکھوں میں مطلب انفیکشن ہوا سوگا لگنے کی وجہ سے، تو انہوں نے اپنے پڑھنے کے لیے یہ ایجاد کی اور اس ایجاد نے آج جتنے بھی بصارت سے محروم لوگ ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کی۔ اور اس بریل میں اردو لینگویج، عربک لینگویج اور اس کے علاوہ میتھس اور دیگر اور بھی قرآن پاک بھی اس میں موجود ہے بریل میں۔ الحمدللہ ہر طرح کا آپ جو ہے سبجیکٹ بک آپ اس کے ذریعے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کو پڑھنے کا عملی مظاہرہ بھی میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا اور انشاءاللہ لکھ کے بھی، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کون کون سی چیزیں ہیں اور کیسے استعمال ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے فہیم، شروع کیجیے، کیا بتانے لگے ہیں؟ سب سے پہلے میں یہ قرآن پاک کو پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا۔ یہ 13واں پارہ ہے اور یہاں پر سورۃ الرعد مدنی سورت ہے، اس کا آغاز ہو رہا ہے اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس میں 43 آیات 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ یہ اس کی آیت نمبر 1 ختم ہوئی یہاں پر۔ اچھا فہیم، مجھے ایک چیز بتائیں کہ یہ آپ نے آیت پڑھ کے سنائی ہے اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اتنی پیاری آیت پڑھ کے سنائی ہے، تو پتہ کیسے چلتا ہے آپ کو ورڈنگ کا، آپ جس طرح ہاتھ لگا لگا کے پڑھ رہے ہیں؟ میم یہ بیسیکلی یہ ابھرے ہوئے الفاظ ہیں، آپ بھی ان پہ ٹچ کر کے محسوس کریں۔ یہ سائٹڈ لوگوں کے لیے مطلب ہے صرف یہی محسوس ہوتا ہوگا کہ اس پہ صرف نقطے ہیں بس، لیکن یہ اصل میں ہماری لینگویج ہے بریل۔ یہ الف بے اے بی سی اور جو عربک نشان ہے زبر زیر پیش تنوین جزم وغیرہ، ان سب کے یہ مختلف ڈاٹس کے ذریعے نشانات بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے اگر الف لکھا ہوا ہے تو اس کے لیے صرف ایک ڈاٹ بنا ہوگا الف، تو اس طرح سے بے لکھا ہوا ہے تو اس کے لیے 1 2 ڈاٹس بنے ہوں گے۔ تو اسی طرح سے یہ مختلف ہے، اس کے ذریعے ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ یہ پہلے پورا کورس کرنا پڑتا ہے ہمیں۔ جی، اور یہ کورس کتنے منتھ کا ہوتا ہے؟ میم یہ آپ کے سیکھنے پہ منحصر ہے۔
آپ جتنی جلدی اس سے سیکھ سکیں گے، کیونکہ جو لیٹ بلائنڈ ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، ظاہر ہے کیونکہ انہوں نے سائٹڈ لوگوں کے ساتھ پڑھا ہوا ہوتا ہے، لیکن جو شروع سے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ سیکھنا بہت آسان ہوتا ہے۔ ٹھیک، احتشام آپ ہمیں کیا بتائیں گے اس کے بارے میں؟ میم میں ایک چیز ہمیں کرتے ہیں کہ فہیم بھائی آپ فریم سٹائلس میں کچھ لکھ کے مجھے دیں اور میں پڑھ کے سناتا ہوں میم کو، جی میم، اس طرح سے باقی لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم پڑھ کے کیسے۔ اچھا، آپ لکھ کے دکھائیں گے؟ جی، یہ فریم ہوتی ہے جی جی، اور یہ پیپرز ہیں، یہ ہوتے ہیں ہمارے لیے ڈیفرنٹ پیپرز ہوتے ہیں۔ اب میں اس میں لگاؤں گا اسے، اور یہ اسے ہم نے برابر کر کے بند کر دیا۔ اب یہ ہوتا ہے سٹائلس، جس کے ذریعے ہم لوگ اس کو لکھتے ہیں، اور اسی طرح سے جیسے یہ اس پہ نقطے بنے ہوئے ہیں، اسی طرح سے اس پہ بھی ابھرے ہوئے الفاظ آ جائیں گے۔ جیسے اب میں لکھوں گا تو یہ آپ کو پڑھ کے بتائیں گے احتشام۔ احتشام ہمیں پڑھ کے بتائیں گے اور آپ لکھنے لگے ہیں۔ بالکل۔ اس کو آپ کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس چیز کو؟ یہ اسے کہتے ہیں بریل رائٹنگ۔ بریل رائٹنگ، ٹھیک۔ اور یہ جو رائٹنگ کرنے کے لیے یہ ہے، یہ ہوتی ہے فریم، اور یہ جو جس سے لکھا جاتا ہے یہ ہوتا ہے سٹائلس۔ سٹائلس، ٹھیک۔ جی، ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ٹیلنٹ ہے ان لوگوں کے پاس، اور یہ بریل ہے۔ بریل کے بارے میں کئی لوگ نہیں جانتے اور کئی لوگ جانتے بھی ہیں۔ جو نہیں جانتے تو ان کے لیے بڑا نالج ہے کہ کس طرح سے لکھ رہے ہیں، کس طرح سے فریم، پیپر، اور اس کے بعد وہ لکھیں گے اور احتشام جو ہمیں بتائیں گے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کا برین اتنا تیز ہوتا ہے، آپ کا ذہن اتنا اچھا ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو پک کر لیتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ جو اندھیرے ہیں وہ اندھیرے ہیں، پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان چیزوں کی وجہ سے ایک اجالا سا آ جاتا ہے۔ یہ میں نے 2 لائنز لکھی ہیں، یہ اب احتشام بھائی آپ کو پڑھ کے بتائیں گے۔ جی احتشام بتائیں کیا لکھا ہے انہوں نے، فہیم نے؟ جی میم، انہوں نے لکھا ہے ہمارا پیارا ملک پاکستان ہے۔ کلیپنگ ہونی چاہیے۔ ہمارا ملک پاکستان ہے، اس کے 4 صوبے ہیں، اور فہیم بھائی نے اتنا لکھا ہے اور میں نے اتنا ہی پڑھا۔ 4 صوبے بھی فہیم خود ہی بتا دیں گے یا میں آپ کو بتا دوں گی؟ یہ ٹرائل تھا۔ اس کے علاوہ یہ اب ہماری اردو کی بک ہے، جیسے آپ کو عربک پڑھ کے میں نے بتائی، اسی طرح سے یہ بھی ہے۔ یہ علم التعلیم ہے، 12ویں جماعت کی یہ بک ہے۔ اب ہم اس کا کوئی چیپٹر دیکھیں گے۔ یہ باب نمبر 4 سے شروع ہو رہی ہے، اس کا 2nd ہے۔ تو یہ میں ابھی آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے اس کا بتاتا ہوں۔ باب کا نام ہے جی پاکستان کے تعلیمی مسائل، ایجوکیشنل پرابلمز ان پاکستان۔ اچھا، یہ ہے جی قوموں کی یہ تھوڑا سا مٹا ہوا ہے، خیر میں کوشش کرتا ہوں پھر بھی کہیں جہاں سے تھوڑا یہ یہاں سے سماجی اور معاشی لحاظ سے ملک میں غریب طبقہ عددی لحاظ سے بہت سے بڑا ہے، جو اپنے قلیل اور محدود وسائل کے باعث
पढ़ने से कासिर है, ये लिखा हुआ है इसमें, ये आप देख लें। इसके अलावा ये हमारे पास एक होती है स्लेट, ये इसके अंदर अभी पैग्स नहीं हैं, पैग्स होते हैं, इनके ज़रिए हम लोग मैथ लिखते हैं। अच्छा, मैथ्स का इस पे काम होता है। मैथ्स का इस पे काम होता है मैट्रिक तक। तो हम लोग इस पे यूज़ के बाद तो ज़ाहिर है अब कंप्यूटर लैपटॉप उनके ज़रिए ही हम लोग आगे तालीम हासिल करते हैं। तो मैट्रिक तक हम लोग मैथ के लिए इसका सहारा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम।